میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی وہ اس کے پہلے جز کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے، رسول اللہ کو مخاطب کیا ہوا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی رسول بھیجے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی طرف میں نے وحی کی، مشترکہ دعوت تمام انبیاء کی میں نے یہ بنائی کہ جتنے انبیاء ہو تم نے سب کو جا کر لوگوں کو بتانا ہے کہ ایک اللہ معبود ہے، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، ایک اللہ ہی ہے جس کو سجدہ کرنا ہے، ایک اللہ ہی ہے جس کے سامنے جھکنا ہے، ایک اللہ ہی ہے جس سے سب کچھ مانگنا ہے۔ فاعبدون، اور اسی اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کا پہلا جز جو ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں مسائل درپیش ہوتے ہیں تو ہم وہ مسئلہ جا کر اپنے امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ امام صاحب ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ امام صاحب بتا دیتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں، میں کسی مفتی صاحب سے پوچھوں گا۔ جب مفتی صاحب کا حوالہ دیا جاتا ہے تو دل اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بڑے عالم سے پوچھا گیا ہے۔ اس سے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے دارالافتاء کا کہ جس کے اندر بہت سارے مفتی بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، ادارے کی مہر لگ جاتی ہے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دارالافتاء سے ثابت ہے، مفتیوں نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے۔ پھر ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پورے ملک کے مفتی اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب کے سائن ہو جاتے ہیں، تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا کہ یہ تو دارالافتاء سے تمام مفتیان اکرام سے ثابت ہے، بڑے بڑے علماء، سارے علماء اس کو مانتے ہیں، تو ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ میں مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو میرے پاس اور آپ کے پاس لا الہ الا اللہ ہے نا، اس کے اوپر 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی مہر لگی ہوئی ہے، ان کے دستخط ہوئے ہیں، اور ان سے تصدیق شدہ یہ بات ہے کہ ان کو اللہ نے بھیجا اور اللہ نے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے۔ اب انبیاء اپنی اپنی امت کی طرف آئے، انہوں نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے زمانے کے اندر 5 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت تھے جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام آئے، تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو سمجھائے، کلمے کی دعوت دی، لوگوں نے ستایا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اے میرے پروردگار جب بھی میں نے ان کو بلایا ہے نا تاکہ ان کی بخشش ہو جائے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو آپ لوگ اگر ایسے کر کے بیٹھ جائیں، یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ، میں نے جب ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال دی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا ایسے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ ایسا کریں تو کتنی تکلیف ہو جائے گی۔ وَأَصَرُّوا، پھر یہ چیخنے لگے، درمیان میں اپنی باتیں کرنے لگے۔ پھر نوح علیہ السلام فرماتا ہے کہ اللہ، پھر یہ میرے سامنے مغرور تکبر کرتے، ہم تیری بات کیوں مانیں، تیری بات کیوں سنیں، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے آ رہے ہیں، یہ نواں مسئلہ تو لے کر آ گیا، ایک اللہ کو ہم کیسے مانیں، ہم تو 5 بتوں کے پیچھے چلیں گے۔ پھر فرماتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، اللہ کہ جب انہوں نے یہ گستاخیاں شروع کی نا، پھر میں نے ان کو زور زور سے بلانا شروع کر دیا۔
پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کون ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، دیکھو اللہ کیسا ہے کہ بادل کے اندر سے آسمانوں کے اوپر سے تمہارے لیے پانی بھیجتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العزت تمہارے مال بھی بڑھاتا ہے، تمہارے بچے بھی بڑھاتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے باغات بنائے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے نہریں نکالی ہیں۔ ایک ایک چیز سے اللہ میں نے ان کو سمجھایا ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ سمجھایا۔ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ قلت اور کثرت کا نہیں کہتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادہ ہوں وہ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ کم ہو، نہیں، یہاں پر حق اور باطل کی بات ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت صرف 80 یا 82 مسلمان ہوئے تھے۔ 950 سال کی تبلیغ کے عرصے میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، ساری دنیا والے مخالف تھے۔ اللہ نے فرمایا یہی 80 اور 82 کامیاب ہیں، باقی سارے ناکام ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی۔ تکلیفیں آئی، میں نے آپ کو بتایا، ایسے ایسے انبیاء آئے بنی اسرائیل کے اندر، انہوں نے جب لوگوں کو کہا نا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ روایات کے اندر آتا ہے ایک دن کے اندر بنی اسرائیل کے اندر 70 انبیاء کو شہید کیا گیا ہے۔ قرآن کہہ رہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ یہ جو یہودی لوگ تھے یہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو چیر دیا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو تو گھر بیٹھے مل گیا ہے نا کلمہ، اس کی قدر ان سے پوچھیں جن کا خون بہا ہے اس کے اوپر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور افضل الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ختم نبوت کا تاج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر رکھا گیا ہے، اور آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سب سے زیادہ تعریف جس پیغمبر کی گئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی جب تک بعثت نہیں ہوئی تھی، یعنی آپ نے جب تک لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف نہیں بلایا تھا، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو مکہ والے سارے کہتے تھے حضرت صادق، یہ تو بڑا سچا بچہ ہے، امین، یہ بڑا امانت دار ہے، یہ بڑے اچھے کردار والا ہے، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، لیکن ان کے جیسے کردار والا مکہ کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے، اور مکہ والے بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا قریشی بچہ اس طرح بنا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جائے گی۔ وہی لوگ جو آپ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ۔ روایات کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی ایک بازار کے اندر دعوت دینے جا رہے ہیں، اور ابو لہب اور اس کی بیوی وہ پیچھے سے کہتے جا رہے ہیں کہ اس کی بات نہ سننا۔ کتنا دکھ ہوتا ہے، اس کی بات نہ سننا، اس کی باتوں کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، اور عجیب و غریب القابات سے پکارتے تھے، یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے، اس کی زبان کے اوپر یقین نہیں کرنا۔ اور روایات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو کنکر مارے تھے، پتھر مارتے تھے پیچھے سے، اللہ کے نبی زخمی حالت کے اندر۔ اب آپ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، پیچھے مخالفین جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، یہ کلمہ ہم تک ایسے پہنچا ہے، اس کلمے کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ طائف کا سفر دیکھیں، اللہ کے نبی اپنے گھر سے دور، رشتہ داروں سے دور، وطن سے دور، دوست احباب سے دور، آپ طائف کی طرف گئے، اپنے لوگوں سے ستائے ہوئے کہ میں اس بستی کے اندر جا کر لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔
کائنات کی عظیم ترین ہستی، کائنات کی عظیم ترین زبان، اور اس زبان مبارک سے جب الفاظ نکلے نا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ حضرات گواہ ہیں، علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھیں کہ طائف کے اندر اللہ کے نبی کے اوپر کیا ظلم کیا گیا۔ اس کلمے کے اوپر بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اس کے بعد جا کر یہ کلمہ مجھ تک آپ تک پہنچا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے کیسی طاقت رکھی ہے، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے کائنات کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت ہے، یہ اللہ نے عورت کو اعزاز دیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے جب بتایا نا، اپنی اہلیہ کو بتا رہے کہ میرے پاس ایسے ایک شخص آیا، اس نے میرے اوپر وحی کی، مجھے یہ بتایا، وحی کی باتیں بتائی، انہوں نے فوراً ایمان لے کر آ گئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے لیے جس کا خون بہا ہے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے لیے جس نے قربانی دی ہے، وہ بھی ایک خاتون ہے، اما خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ مالدار تھی، بڑا خاندان تھا آپ کا، کتابیں پڑھیں، اماں کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کی جرت نہیں ہو کہ بات کرتا، پیچھے مضبوط خاندان تھا، لیکن ایک ایسی خاتون تھی کہ جو خادمہ ہوا کرتی تھی، کنیز۔ اس زمانے کے اندر جیسے غلام بیچے خریدے جاتے تھے، عورتیں بھی بیچی خریدی جاتی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خادمہ تھی، کنیز تھی، پیچھے کوئی خاندان نہیں، کوئی بیک اپ نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ ان کے گھر والے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اب یہ تینوں غریب مکہ کے لوگوں نے ستانا شروع کر دیا، نہ پیچھے گھر ہے، نہ کوئی مال و دولت ہے، کچھ نہیں، ایک لا الہ الا اللہ کی قوت تھی ان کے پاس۔ ابو جہل نے کہا کہ اے خاتون، اس لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو، تو لا الہ الا اللہ نے ایسی طاقت بھری، انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں، لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ سننا آسان ہے، اس کے اوپر عمل بڑا مشکل ہے۔ ہم سے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ہم سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، ہم سے حقوق ادا نہیں ہوتے، جنہوں نے اس کے لیے خون بہایا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاؤں باندھے، ایک پاؤں کے اوپر رسا، دوسرے پاؤں کے اوپر رسا، اور مخالف سمت کے اندر اونٹ کھڑے کر دیے۔ اس نے پوچھا کہ اے خاتون، چھوڑتی ہو یہ کلمہ؟ نہیں، فرمایا نہیں۔ اس نے مخالف سمت میں اونٹ بھگا دیے، یا درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گئی ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی۔ اپنا خون تو دے دیا لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ان کے گھر والے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی، ان کے اوپر بھی ایسے ظلم کیا گیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ کے اندر لوگ گلے کے اندر رسہ باندھ کر ایسے کھینچا کرتے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا ہے۔ میرے اوپر، آپ کے اوپر کیا تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں۔ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ مجھے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے اوپر اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ کسی آدمی کو، کسی نبی کو اتنا نہیں تنگ کیا گیا۔ کبھی بازار کے اندر، کبھی محفل کے اندر، کبھی رشتہ داروں کے اندر، کبھی گھر کے اندر، کبھی مہمانوں کے اندر، ہر جگہ پر تان کا نشانہ بنایا جاتا تھا، کوشش کی جاتی تھی۔ اور مکہ والے جو ایمان نہیں لائے، وہ ایسے بدبخت تھے کہ اللہ کے نبی کا نام پکارنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے نام کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نام کو بلائیں تو ہونٹ بھی آپس میں محبت سے مل جاتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کا نام بگاڑنے کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہے نا، جس کا نام بگاڑ رہے ہیں اس کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مجھے تو یہ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو لا الہ الا اللہ جب پڑھا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ،
یہ باہر کی دنیا کے لوگ ان کو جاہل کہا کرتے تھے، پدو کہا کرتے تھے کہ ان کو تو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، کچھ پتہ نہیں ہے، معاشرت کا پتہ نہیں، معیشت کا پتہ نہیں، رہن سہن کا پتہ نہیں، جنگلی لوگ کہا کرتے تھے ان کو۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہم جب مسلمان نہیں تھے، ہمیں جو پتھر نظر آ جاتا تھا اس کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے، کوئی درخت نظر آ جاتا اس کی عبادت کرنے، کہتے کائنات کی ہر چیز سے ہم ڈرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے نا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے کائنات کی کوئی طاقت اس کو ہرا بھی نہیں سکتی ہے، ڈرا بھی نہیں سکتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کسی ویران وادی کے اندر اگر چلے جاتے ہیں نا، جنگل بیابان وغیرہ کے اندر ہم چلے جاتے تو وہاں پر ہم جا کر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو جنوں کا بڑا ہے نا، جنات کا بسیرا ہوتا ہے، یہاں پر جو جنات کا بڑا ہے ہم اس کا واسطہ تمہیں دیتے ہیں کہ تم ہمارے قریب نہ آنا۔ کہ جنوں سے بھی ہم ڈرا کرتے تھے، مخلوقوں سے بھی ڈرا کرتے تھے۔ اور اس زمانے کے جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، دو سلطنت تھی، قیصر اور کسریٰ۔ قیصر روم کی بادشاہ جو تھی نا اس کو کہا جاتا تھا قیصر۔ یہ یورپ جہاں پر یہ گورے رہتے ہیں، یہ سارے لوگ یہ قیصر کے اندر تھے۔ اور کسریٰ ایران، یہ ایران کی جتنی بھی اس کے نیچے، یعنی دنیا کے اندر دو سپر طاقتیں تھیں اس وقت، اور کوئی ان کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزوں، جب حضرات صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہے، دل کے اندر بٹھایا ہے، اللہ رب العزت نے ایسی طاقت عطا کی کہ وہ جو بکریوں کو چرانے والے تھے، جو اونٹوں کو چرانے والے تھے، جن کو لوگ تہذیب یافتہ نہیں کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے اندر جب توحید بھری ہے، ایک اللہ کا ڈر دل کے اندر بٹھایا ہے، تو دنیا نے دیکھا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی کہ قیصر کو بھی صحابہ کرام نے توڑ کے رکھ دیا، اور اس کی پاور ایسی توڑی ہے کہ آج تک قیصر روم دوبارہ نہیں بن سکا ہے۔ کسریٰ کی طاقت کو بھی توڑ دیا، اور صحابہ کرام کی ضرب جو کسریٰ کے اوپر لگی ہے، رہتی دنیا تک اس طرح کا کسریٰ نہیں بن سکے گا۔ آپ حضرات یوٹیوب کے اوپر روم کو سرچ کریں، قیصر روم جو ہوا کرتا تھا نا، آج اس کو سرچ کریں، آج آپ کے کچھ چھوٹے سے علاقے کی مانند روم سکڑ کر رہ گیا ہے، یہ اس کو لا الہ الا اللہ کی ضرب نے گرایا ہے۔ تو اللہ نے لا الہ الا اللہ کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے۔ ہم اس کو اپنے حلق سے جب نیچے اتاریں تو پھر ہم یہ دل کے اندر بٹھا لیں کہ جب میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم تو صحابہ کرام کی طرح کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دور کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی نا، قیصر روم کو کیسے توڑا، کسریٰ ایران کو کیسے توڑا، چلو یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ دور حاضر کے اندر اس وقت اللہ رب العزت نے جو لا الہ الا اللہ کی طاقت دکھائی ہے، آپ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر دیکھ لیں، یہی افغانی مسلمان، انہوں نے پہلے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، رشیا کو ایسا بھی کہہ رہا ہے کہ آج رشیا اس کی طرح نہیں بن سکا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ایٹم بم تھے، ان کے پاس آرمی تھی، ان کے پاس اکنامکس تھی، کچھ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ تھا۔ اور پھر 20 سال جنگ کرنے کے بعد انہوں نے امریکہ کو ایسا بھگایا ہے وہاں سے کہ امریکہ اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ان کے ساتھ معاہدے کر کر کے، ان سے معافیا مانگ مانگ کے وہاں سے نکلا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کو دل کے اندر بٹھا لیا، اللہ رب العزت نے اس کو، اس کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا ہے۔ اس لیے میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، اس لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو پہچانیں۔ اللہ نے مجھے آپ کو لا الہ الا اللہ گھر کے اندر عطا کیا ہے، اس کے پیچھے جو قربانیاں ہیں، اگر ان قربانیوں کو دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ کتنا قیمتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔
یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، یہ عقیدہ۔ دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ کو ذکر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حدیث یہاں تک ہے، کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ لکھا ہوتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے نہیں ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہاں تک حدیث ہے، صحیح حدیث اس طرح ہے کہ اذکار میں سے بہترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے ایسا کلمہ عطا فرمائے جو آپ کا خاص کلمہ ہو، ایسا ذکر عطا فرمائے کہ میں وہ ذکر کروں اور مجھے آپ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص کلمہ عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ ایک پلڑے کے اندر زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب کچھ رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا اس سے بھاری ہو جائے گا۔ تو ذکر کیا کریں، اللہ کی یاد کی کریں۔ آج ہم ذکر سے بڑے غافل ہیں، ہمیں ہر کام کے لیے ٹائم مل جاتا، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قرآن میں پہلے قرآن کیا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لے آئے ان کے دلوں کا سکون، راحت، چین، قرار اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ آپ یقین کریں یہ مجرب عمل ہے، آپ لوگ یہ کر کے تو دیکھیں۔ تبلیغی جماعت کی کارگزاری ہے، چند سال پہلے ہم نے سنا، غیر ملک کی ایک کارگزاری ہے، کہتے ہیں کہ ایک انگریز مسجد کے ساتھ اس کا گھر تھا، تو اس نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت والے جا رہے تو اس نے ان کو بلایا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک سانگ سناتا ہوں، ایک گانا سناتا ہوں، یہ گانا میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں میں ڈپریشن کا مریض تھا، یہ گورے جو ہے نا اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، سکون اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ یقین کریں پیسہ، دولت، ریل پیل سب کچھ ہمارے پاس ہونا، جب تک اللہ کا ذکر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے۔ اس انگریز نے کہا کہ میں ڈپریشن کا مریض تھا، مجھے تم جیسا کوئی داڑھی پگڑی والا آیا، اس نے مجھے یہ سانگ لکھ کر دیا ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ جماعت والے ساتھی کہتے ہیں ہم اس کے پاس گئے، اس نے گٹار بجائی، گٹار بجانے کے ساتھ ساتھ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ، گٹار بھی بجا رہے، درمیان میں میوزک بھی چلا رہے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے، اور کہتے ہیں کہ جب مجھے ٹینشن ہوتی ہے نا میں یہ سانگ پڑھتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ غیروں کے عقیدے دیکھیں، ان کو جب بتایا گیا تو ان کو سکون مل گیا۔ آج مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے اللہ کا ذکر کیا کرے۔ حضرات صحابہ کرام آئے، جب ہجرت ہوئی نا، ہجرت تو دو طبقوں کے اندر مسلمان تقسیم ہوئے، ایک مہاجرین تھے، ایک انصار تھے۔ مہاجرین صحابہ کرام وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر گئے تھے، ان کے پاس پیسہ، گھر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ دین کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور انصار وہاں کے مقامی تھے، ان کے باغات تھے، ان کے پاس پیسے تھے، تو وہ جو ہے نا بڑے خرچ کیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے اوپر۔ کئی لوگوں نے اپنے گھر خالی کر دیے، بزنس دے دیا ان کو۔ تو مہاجرین صحابہ کرام جو تھے نا وہ اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بھائی جو انصار ہیں اللہ نے ان کو مال و دولت عطا کی ہے، یہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، کبھی قربانیاں کر رہے ہیں، کبھی صدقات کر رہے ہیں، کبھی غریبوں کے اندر بانٹ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی خرچ کرتے، تو پیسہ نہیں ہے ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دیتا ہوں، جن کے پاس پیسے نہ ہو نا یہ ان کے لیے بات بتا رہا ہوں، تمہیں اس سے بہتر بتا دیتا ہوں، تمہیں ایک ذکر بتاتا ہوں، اگر تم وہ ذکر کرو گے تو اللہ تمہیں یہ لوگ جو خرچ کرنے اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دے گا۔ اچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تم میں سے جو پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو مال خرچ کرنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرے گا اجر۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں
کہ جو بندہ نماز کے بعد یہ اذکار کر لے گا، اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اللہ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، کہ اللہ کی طرف یہ سارے چل کر جاتے ہیں، جو ذکر اذکار ہم کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب یہ جائیں گے تو یہ اپنے ساتھ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی نماز ہوگی اس کو بھی ساتھ میں لے کر جائیں گے۔ جو ذکر کرے گا اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی اور اللہ اس کو مالداروں کے برابر اجر بھی عطا فرما دیں گے۔ مسلمان نیکی کے اندر ایک دوسرے کے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب انصار صحابہ کرام کو پتہ چلا نا کہ یہ مہاجرین صحابی جو ہیں یہ اللہ کے نبی سے عمل پوچھ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا نا کہ ہم پیسے خرچ کرتے رہے کہ ہمیں ذکر کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے کہا نہیں، اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں۔ تو انصار صحابہ کرام نے بھی شروع کر دیا۔ اب دوبارہ مہاجرین اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، وہ تو ہم سے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ ان کو مال بھی دے دیا اور اس کے ساتھ اپنے ذکر کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی آپ علیہ السلام کی 7 اولادیں ہوئیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، اور 6 اولادیں اللہ کے نبی کے سامنے فوت ہو گئی، ایک بیٹی بچ گئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صاحب اولاد ہیں، اگر ہم سے کسی کی ساری اولاد چلی جائے، ایک بچی بچ جائے یا بچہ بچ جائے تو ہمیں کتنا پیارا ہوتا ہے، جگر کا ٹکڑا۔ ویسے ساری اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن اگر چلی جائے اور ایک بچہ بچ جائے تو کتنا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ گھر کے اندر غربت تھی، پورا دن گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، پانی خود بھر کر لاتی تھی کنویں سے، اور گھر کے اندر جھاڑو وغیرہ یہ سارے کام کرنے، روٹی وغیرہ بنانا، تو تھک جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس غلام آئے، لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت علی نے اپنی اہلیہ کو کہا، حضرت فاطمہ کو، کہ آپ ابا جان کے پاس جائیں، ان سے جا کر کہہ دیں کہ ابا جان میں تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی غلام عطا فرما دے۔ اما فاطمہ تو زہرا گھر کے اندر گئی ہیں تو حضور علیہ السلام موجود نہیں تھے، انہوں نے پیغام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ بابا جان آئے تو ان کو آپ یہ پیغام دے دینا۔ حضور علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچا۔ اما فرماتی ہیں سردیوں کی راتیں تھیں، اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ میری بیٹی آئی ہے تو اللہ کے نبی میرے گھر کے اندر آ گئے۔ تو بیٹیوں کے گھر کے اندر جانا چاہیے، یہ عیب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب سفر سے آتے تھے نا، پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے تھے، اور بیٹی کے گھر میں کھاتے پیتے بھی تھے۔ یہ جو ہمارے اندر رواج ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر کا نہیں کھانا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، بیٹی کے گھر میں جائیں، بہن کے گھر میں جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ ہماری بہن، ہماری بیٹی کروڑوں پتی بھی ہوگی، تم 10 روپے کی 100 روپے کی چیز بھی لے کر جاؤ گے، یہ اس کے لیے مان کی بات ہوتی ہے کہ میرا بھائی آیا ہے، میرا والد ہے، میرے لیے کچھ لے کر آیا ہے، تو کچھ لے کر جانا چاہیے۔ وہاں پر کھانا پینا یہ بری بات نہیں، یہ ہماری رسم بنے گی۔ تو اللہ کے نبی اماں فاطمہ الزہرا فرماتی کہ رات کو آئے، ہم بسترے کے اندر تھے تو ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے بسترے کے اندر، اور آ کر پوچھا فاطمہ تمہارا پیغام میرے پاس پہنچا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی میں تمہیں اس سے بہتر چیز، تم مجھے یہ بتاؤ تمہیں غلام چاہیے اس سے بہتر چیز چاہیے؟ اب وہ بھی خاتون جنت ہیں، کہنے لگی ابا جان مجھے تو اس سے بہتر جو چیز ہے نا آپ مجھے وہ بتا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا جب رات کو سونے لگتی ہو نا، جب تم تھکی ہوئی ہوتی ہو، سونے لگتی ہو، سوتے وقت اپنے بستر کے اوپر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پہلے جو میں نے بتایا تھا 33 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تسبیح فاطمی۔ اصل جو مسنون اس کا طریقہ ہے نا خواتین کے لیے، یا مزدور طبقہ جو رات کو تھک جاتا ہے، کام کیا، دہاڑی لگائی، سپرے کیے، گوڈی کیے، کوئی کام کیا، تھک گیا ہے، رات کو کوئی مالش کرنے والا ہے نہیں، تو اس کو چاہیے یقین کرتے ہوئے یہ تسبیحات پڑھے، اللہ رب العزت اس کی تھکاوٹ کو دور فرما دیں گے، اور اس کے لیے اجر کتنا لکھا جائے گا؟ اجر کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو لا الہ الا اللہ عطا کیا ہے، اس میں اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس سے برکتیں بھی ہم نے حاصل کرنی ہیں۔ میں نے آپ کو 2 حیثیتیں بتائی ہیں لا الہ الا اللہ، آخری بات 2 حیثیتیں بتائی ہیں۔ پہلے نمبر پر اپنا عقیدہ